بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 4 بھارتی رافیل طیاروں کو واپس جانے پر مجبور کر دیا پاکستان کی جوابی کارروائی نے۔ تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے کی طرف سے نظر آیا کہ جیسے 4 رافیل طیارے تیاری کر رہے ہوں کہ پاکستان میں داخل ہوں۔ ان کی پرواز کو دیکھا گیا، بروقت ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا گیا اور پاکستانی جنگی جہازوں نے، پاکستانی طیاروں نے فوری طور پر ان کا مقابلہ کیا۔ اور جب پتہ لگ گیا کہ پاکستانی سائیڈ پر ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں ان رافیل طیاروں کو گرانے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر یہ 4 بھارتی رافیل طیارے واپس چلے گئے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے رافیل طیارے بھارت نے حاصل کیے ہیں فرانس سے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ان کو شکست ملی تھی، ان کے طیارے گرائے گئے تھے، اس کے بعد اپنی قوم کے سامنے مودی نے یہ کہا کہ جی اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ پھر انہوں نے تقریباً 8-10 ارب ڈالر لگا کر رافیل طیارے خریدے، لگ بھگ 30 کے قریب، اور اب کوئی 26 کے قریب مزید طیاروں کی ڈیمانڈ کر دی ہوئی ہے فرانس سے، اور یہ اگلے شاید کوئی 3 سال میں، 2-3 سال میں ان کو ملیں گے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی بھارت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ جو نیا آرڈر دیا ہے یہ بحریہ کے لیے دیا ہے اور ان کے لیے یہ آسان نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے تیاری کی رافیل طیاروں کے ذریعے کوئی کارروائی کرنے کی، حتیٰ کہ یہ بھی ان کے پاس صلاحیت ہے رافیل طیاروں کے پاس کہ وہ بھارتی سرحد میں ہوتے ہوئے پاکستان میں تقریباً 100-150 کلومیٹر تک میزائل فائر کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر پتہ یہ ہے بھارت کو کہ پاکستان کے بھی پاس یہ صلاحیت ہے، ہمارے طیارے بھارتی حدود میں جائے بغیر پاکستانی حدود میں رہتے ہوئے ان کے ٹارگٹس کو بھی ٹھیک ٹھیک نشانہ بنا سکتے ہیں، اور 100 سے زیادہ یا سینکڑوں ٹارگٹس ہیں جو آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں کہ ایک میزائل آئے گا تو پھر یہ اتنے بھارت کے ٹارگٹس ہمارے نشانے پر ہوں گے، اور یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہوا تو اس کا جواب ہم نے دینا ہی دینا ہے۔ اب ظاہر ایسی صورتحال ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب خطرناک بات یہ ہے کہ صرف ایل او سی پر ہی فائرنگ نہیں ہو رہی، بلکہ جو بارڈر ایریاز ہیں، پرماننٹ بارڈر ہیں، ریکگنائزڈ بارڈرز ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈرز۔ ایل او سی تو لائن آف کنٹرول ہے نا، وہ بارڈر نہیں ہے، وہ کشمیر کا علاقہ ہے، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح جنگ بندی ہوئی اس کے بعد سے وہ ایل او سی چل رہا ہے، لائن آف کنٹرول۔ بارڈر نہیں ہے کہ جہاں دونوں ممالک بھی مانتے ہوں ایک دوسرے کی سرحد کو، اور انٹرنیشنلی بھی تمام دنیا اس کو مانتی ہوئی یہ بارڈر ہے، یہ علاقہ پاکستان کا ہے، یہ بھارت کا ہے، یہ بارڈر ہے۔ اس پر کچھ غلطی کرنا زیادہ خطرناک ہے بھارت کے لیے، کیونکہ یہ تو پھر ایک جنگ اور طرف چلی جائے گی۔ تو اب یہ خبریں ہیں کہ سیالکوٹ، نارووال اور اس طرح سے دیگر علاقوں میں یہ جو پرماننٹ بارڈرز ہیں وہاں پر فائرنگ اور گولہ باری کی گئی ہے، اور پاکستان کی طرف سے بڑا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ اس کی ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں، یہ رات کی کارروائی نظر آ رہی ہے، گولیوں کی ترتراہٹ ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ گولہ باری بھی کی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے دونوں طرف سے پھر اس طرح سے ہوا ہے، بھارت نے پہل کی تو اس کا جواب دیا گیا۔ اب یہ حالات ہو گئے ہیں۔ پہلے تو امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان خود نمٹے، اور یہ صدر نے کہا، امریکی صدر نے کہا کہ جی 1500 سال سے معاملہ چل رہا ہے یہ تو کشمیر کا، تو یہ خود ہی لوگ نمٹیں۔ مگر اب خبریں آئی ہے کہ آخرکار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا کہ جی تحمل کا مظاہرہ کریں، اور اب امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو دونوں ممالک سے بات کریں گے، دونوں ممالک کے وزراء خارجہ سے بات کریں گے، بھارت سے بھی اور پاکستان سے بھی۔ اب پاکستان نے تو جارحیت کی نہیں ہے، پاکستان جنگ تو چاہتا نہیں ہے، یہ بات پوری دنیا پر ہم واضح کر چکے ہیں، مگر جواب تو ہمیں دینا ہے۔ اور ایک طرف ہم پرامن قوم ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں تو میمز بن رہی ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں اس طرح کا جس طرح بھارت نے ایک بنایا ہوا ہے خطرناک ماحول، ہم بالکل خوف زدہ نہیں ہیں۔ یہاں تو میمز بنائی جا رہی ہیں اس ساری صورتحال پر، یہ حال ہے ہمارا، ہم کتنے ریلیکس ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پھر جواب دینا ہے۔ لیکن جنگجو قوم بھی ہیں، پرامن قوم بھی ہیں، حصے مزاح بھی ہمارا کمال ہے، لیکن جنگجو قوم بھی ہیں ہم اس لحاظ سے۔ جب جنگ مسلط کی جائے گی تو تاریخ گواہ ہے کہ پھر ہم نے جنگیں لڑی ہیں اور بھرپور طریقے سے لڑی ہیں۔ تو اب یہ جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، اس میں لگ رہا ہے کہ بھارت نے کچھ فیصلے کر لیے ہیں، اس لیے وہ بار بار میٹنگز بلا رہا ہے، اور پھر پاکستان کی طرف سے لگتا ہے کہ رات گئے پھر عطا تارڑ کو ایسے ہی نہیں، ان کو رات گئے اچانک بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ پڑھیں، اور وہ سامنے سے پھر سٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت 24 سے 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے۔ یہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی یہ پھر سٹیٹمنٹ آئی، ویڈیو پیغام ان کا آیا
اور وہ ظاہر ہے کہ سامنے سے دیکھ کر پڑھ رہے تھے تو ان کو بتایا گیا تھا کہ بھئی یہ لفظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کشیدگی نہ بڑھائیں، مسئلے کا حل نکالے، امریکہ کے دونوں ممالک پر زور۔ لیکن یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی خبر آئی ہے یہ بڑی اہم ہے کہ پہلے امریکہ بیچ میں نہیں آ رہا تھا، اب ظاہر ہے کہ خطرات بڑھ گئے ہیں اور دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں تو اب امریکہ کو بیچ میں آنا پڑا ہے۔ تاریخ میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیشہ امریکہ بیچ میں آیا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی، سیکرٹری اسٹیٹ پاکستان اور بھارت سے بات کریں گے، یہ واضح طور پر کہہ دیا۔ جبکہ اس سے پہلے جو ترجمان امریکہ کی ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی اس کا ہم کوئی جواب نہیں دیتے۔ امریکہ بھارت اور پاکستان پر زور دیا کہ پہلگام حملے کے بعد کشیدگی کے دوران صورتحال مزید خراب نہ کی جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کشمیر کی صورتحال پر پاکستان اور بھارت دونوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ نہ کریں۔ ایک سوال پر ٹیمی بروس نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پاکستان اور بھارت کے وزراء خارجہ سے آج یا کل بات کریں گے۔ وہ دیگر قومی رہنماؤں اور وزراء خارجہ کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس مسئلے پر پاکستان اور بھارت سے رابطہ کریں۔ اب اس سے پہلے اس سے بالکل مختلف سٹیٹمنٹ تھی کہ دونوں ممالک آپس میں نمٹیں اور ہم نے جو سٹیٹمنٹس دینی تھی دے دی۔ اب کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم خود بات کریں گے، زور دے رہے ہیں۔ ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا کہ اس معاملے پر روزانہ کی بنیاد پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں اپنے ہم منصب سے وزیر براہ راست بات کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ یقیناً اس کا ویسا ہی اثر ہوگا جیسا کہ وزیر دیگر لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ یقیناً اس بات چیت کے اثرات ہوں گے اور اس سے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رسپانس دونوں طرف سے آئے گا اور کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی، یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ تاریخی طور پر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ امریکہ بیچ میں آتا ہے کیونکہ اس کا دونوں ممالک پہ اثر و رسوخ ہے، اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جی پاکستان کی تو اب کوئی ضرورت نہیں رہی، امریکہ ہر طرح سے ہمارا ساتھ دے گا، تو اس میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ البتہ چین ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، سی پیک میں اس کے انٹرسٹ ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان، یعنی ذاتی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی چین سے بڑی زبردست دوستی ہے، مگر ہر ملک کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، تو چین کا نیشنل انٹرسٹ بھی پاکستان سے جڑا ہوا ہے۔ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا جھکاؤ چین کی وجہ سے اس سے جو اس کے ایک لڑائی چل رہی ہے وہ بھارت کی طرف ہوگا، بھارت کو استعمال بھی کرتا ہے چین کے خلاف، مگر ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو یا امریکہ کو، کیونکہ افغانستان کو آپ دیکھیے جو خطے کی صورتحال ہے اس کے لیے تو پاکستان کو انگیج رکھنا، اپنے ساتھ رکھنا، بات چیت رکھنا، یہ ساری دنیا میں جس ماحول ہے، پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بھی دیکھیے تو بڑا اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین ہو، عرب لیگ، جتنی بھی یہ باڈیز ہیں، اقوام متحدہ ہو یا امریکہ، روس، برطانیہ، کوئی اور طاقت آپ دیکھ لیجیے، یہی مین طاقت مانی جاتی ہے، چین ہے، تو ان کی طرف سے پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا، مذمت ہوئی ہے، کہا ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہے پہلگام میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے، یہ باتیں ضرور ہوئی ہیں۔ بھارت کی کوشش تھی پاکستان کا نام لیں لیکن نہیں لیا، پاکستان کے خلاف کسی طرح کی کارروائی میں ساتھ دیں یا اسٹیٹمنٹ دے دیں، کوئی مذمت پاکستان کا نام لے کر کر دیں، نہیں، کچھ نہیں ہوا کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں سامنے آیا ابھی تک۔ بھارت اور پاکستان کشیدگی نہ بڑھائیں، مسئلے کا حل نکالیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وزیر اعظم سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے درمیان رابطہ، بھارتی الزامات بے بنیاد قرار۔ پاکستان بھارت کشیدگی پر امریکہ متحرک ہو گیا، پرامن رہنے کا مشورہ۔ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، انڈیا میں کسی کا بیان اتنا ڈسکس نہیں ہو رہا جتنا عمران خان کا ہو رہا ہے۔ صرف چند گھنٹوں میں خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ آتی ہے اور اب بریکنگ نیوز بھارت میں بن جاتی ہے ہر طرف کہ جی عمران خان نے تو یہ کہہ دیا کہ RSS اور یہاں پر انتہا پسندوں کی حکومت ہے بھارت میں اور الزام تراشی کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے۔ اب اسی حوالے سے صدیق جان نے انکشاف کیا ہے کہ اعلیٰ عسکری شخصیت نے بتایا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنے ٹویٹس پہ مودی کو مختلف القابات دینے شروع کیے، تو UK US کے سفیروں نے ہم سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو روکیں کہ وہ مودی کو ٹارگٹ نہ کرے۔ یعنی عمران خان کی ٹویٹس کا، اس کی پوسٹ کا اتنا اثر تھا۔ اب ہمارے تو حکمران اس طرح کی پوسٹ ہی کوئی نہیں کرتے، نام ہی نہیں لیتے، تو کسی نے کیا کہنا ہے۔ اب تو حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔